سکتا ہے کہ 5-7 مرتبہ اللہ پاک نے ذکر کیا ہو، اور اس کا واپس لوٹ کے اللہ کے پاس جانا کوئی تقریباً 36 مرتبہ اللہ پاک نے ذکر کیا. راجعون، ترجعون، یرجعون، وہ لوٹ کر میرے پاس آؤ گے، لوٹ کر میرے پاس آؤ گے، لوٹ کر میرے پاس آؤ گے. اللہ کی شان. اللہ اکبر. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وہی ہے جو اپنے بندوں پر غالب ہے، وہی ہے جو اپنے بندوں پر غالب ہے، اور ان کی حفاظت کے لیے فرشتے بھیجتا ہے. اور پھر جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے اس کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں، اس کو اپنے قبضے میں کرتے، اور اس کام میں بالکل وہ کمی نہیں کرتے. بھائی فرشتے اپنے اس کام میں بالکل کمی نہیں کرتے بھائی. ہاں، ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی ساری روح نکال لی تھوڑی سی رہ گئی، بھائی نہیں، ایسا نہیں ہوتا بھائی. ہاں، پورا کام کرتے ہیں وہ، اور اس کام میں وہ کمی نہیں کرتے. آگے کیا ارشاد فرمایا؟ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر تم اپنے مولا حق کی طرف لوٹائے جاتے ہو. اللہ اکبر. مجھے نا کبھی کبھار یہ خیال آتا ہے، اللہ اکبر، دیکھو انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے، اس کے مٹی کے جسم کو مٹی کے حوالے کرتے ہوئے پھر دیر لگتی ہے، کیونکہ اس کے دوست احباب کو بلایا جاتا ہے، رشتہ دار آتے ہیں، اور پھر اس کو نہلاتے ہیں، اور پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، قبر کھودی جاتی ہے، پھر اس کو نماز جنازہ پڑھ کر قبر تک لے جایا جاتا ہے، اور پھر جا کر کے اس کو حوالے کیا جاتا ہے. لیکن اس کی روح، اللہ اکبر، اس کا نفس اور اس کی روح فوراً اپنے رب کے پاس جا کر کے حاضر ہو جاتی ہے. دوبارہ پڑھو بھائی. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر تم اپنے مولا حق کی طرف لوٹائے جاتے ہو. جیسے ہی روح نکلی فوراً اپنے رب کے پاس جا کر کے حاضر ہو گئی. اللہ. بلکہ ایک جگہ تو ارشاد فرمایا بھائی اس کا ٹھکانہ، اس کا ٹھہرنا ہی جا کے وہاں پر. کھلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، آج کوئی جائے پناہ نہیں ہے مگر تمہیں اپنے رب کے پاس جا کر کے ٹھہرنا ہے. اللہ کی شان. دیکھو وہ زندگی جو ہے نا جی، اس کو ایک سفر کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں. کس کے ساتھ بھائی؟ یہ چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، آخر ٹھہرے گا کہاں جا کے؟ ہاں، اپنے رب کے پاس جا کر کے ٹھہرے گا. اور ہر انسان فرما بردار ہے یا نافرمان ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے، سارے کے سارے بندے وہی جا کر، اس کا مستقر ہی وہی ہے، اپنے رب کے پاس جا کر کے ٹھہرے. اور دیکھو اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے دیکھو کیسی کیسی چیزیں جو ہے نا، اس انسان کے جو میلان ہے نا اپنے رب کی طرف، اس کو کتنا بیان کیا اللہ پاک نے. مجھے حیرانگی ہوتی ہے اس بات کی. زندگی کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان تو محنت کر، سخت محنت، اور اس کو سہتے سہتے اخیر تو اپنے رب سے ملنے والے ہو. کس سے ملنے والے ہو بھائی؟ اپنے رب کے ساتھ. یعنی زندگی میں ہم جو بھی کام کر رہے ہوں، چاہے اللہ کے دھیان سے ہو چاہے غفلت کے اندر ہو، یہ جا کس کی طرف رہا ہے؟ میلان کس طرف ہے؟ اپنے رب کی طرف. اور اس کی اگلی منزل جو ہے وہ موت کی منزل ہے. وہ تو ابھی بتایا کہ بھئی جیسی موت آئے گی کہاں جائے گا یہ؟ اپنے رب کے پاس. اور اگلی منزل اس کی قبر کی ہے. لا الہ الا اللہ. قبروں سے جب اٹھیں گے تو کہاں جائیں گے؟ ارشاد فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو تم سارے کے سارے اپنے قبروں سے اٹھ کر کے اپنے رب کی طرف پھیل پڑو گے. کس کی طرف پھیل پڑو گے بھائی؟ اپنے رب کی طرف. قبروں سے اٹھیں گے تو بھی ملان اپنے رب کی طرف. اللہ. اور حشر کے میدان میں بھی ایک آواز دینے والا آواز دے گا، مہطعین الی الداع، اور سارے کے سارے لوگ اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے. کیا ارشاد فرمایا؟ دوڑ پڑیں گے اپنے رب کی طرف. ادھر بھی مجھے خیال آتا ہے کبھی کبھار کہ دیکھو دنیا میں تو کوئی آدمی جو ہے وہ کمزور بھی ہوتا ہے، کوئی بیمار بھی ہوتا ہے، کوئی معذور بھی ہوتا ہے، کوئی لنگڑا ہے، لولا ہے، لیکن وہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. سارے کے سارے اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے، دوڑ پڑیں گے آواز لگتے ہی. اتنا زبردست میلان ہے اس کو بھائی اللہ پاک کی طرف. کیا کہنا چاہیے. ایک جگہ ارشاد فرمایا جب پنڈلی کے اوپر پنڈلی چڑھ جاتی ہے، آج تمہارا چلنا اپنے رب کی طرف کھنچ کر ہے، آج تمہارا چلنا کھنچ کر اپنے رب کی طرف ہے.
مجھے یہی خیال آتا ہے ہر کوئی 5-7 مرتبہ اللہ پاک نے ذکر کیا ہو اور اس کا واپس لوٹ کے اللہ کے پاس جانا کوئی تقریباً 36 مرتبہ اللہ پاک نے ذکر کیا. راجعون ترجعون یرجعون، وہ لوٹ کر میرے پاس آؤ گے، لوٹ کر میرے پاس آؤ گے، لوٹ کر میرے پاس آؤ گے. اللہ کی شان. اللہ اکبر. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وہی ہے جو اپنے بندوں پر غالب ہے، وہی ہے جو اپنے بندوں پر غالب ہے اور ان کی حفاظت کے لیے فرشتے بھیجتا ہے. اور پھر جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے اس کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں، اس کو اپنے قبضے میں کرتے اور اس کام میں بالکل وہ کمی نہیں کرتے. بھائی فرشتے اپنے اس کام میں بالکل کمی نہیں کرتے بھائی. ہاں ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی ساری روح نکال لی تھوڑی سی رہ گئی، وہی نہیں، ایسا نہیں ہوتا بھائی. ہاں پورا کام کرتے ہیں وہ اور اس کام میں وہ کمی نہیں کرتے. آگے کیا ارشاد فرمایا؟ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر تم اپنے مولا حق کی طرف لوٹائے جاتے ہو. اللہ اکبر. مجھے نا کبھی کبھار یہ خیال آتا ہے، اللہ اکبر، دیکھو انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے، اس کے مٹی کے جسم کو مٹی کے حوالے کرتے ہوئے پھر دیر، اللہ اکبر، اس کا نفس اور اس کی روح فوراً اپنے رب کے پاس جا کر کے حاضر ہو جاتی ہے. دوبارہ پڑھو بھائی، ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر تم اپنے مولا حق کی طرف لوٹائے جاتے ہو. جیسے چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے، آخر ٹھہرے گا کہاں جا کے؟ ہاں اپنے رب کے پاس جا کر کے ٹھہرے گا. اور ہر انسان فرما بردار ہے یا نافرمان ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے، سارے کے سارے بندے وہی جا کر اس کا مستقر ہی وہی ہے، اپنے رب کے پاس جا کر کے ٹھہرے. اور دیکھو اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے دیکھو کیسی کیسی چیزیں جو ہے نا اس انسان کے جو میلان ہے نا اپنے رب کی طرف، اس کو کتنا بیان کیا اللہ پاک نے. مجھے حیرانگی ہوتی ہے اس بات کی. زندگی کے اندر بھی اللہ رب العزت نے شاطران سے ہو چاہے غفلت کے اندر ہو، یہ جا کس کی طرف رہا ہے؟ میلان کس طرف ہے؟ اپنے رب کی طرف. اور اس کی اگلی منزل جو ہے وہ موت کی منزل ہے. وہ تو ابھی بتایا کہ بھئی جیسی موت آئے گی کہاں جائے گا؟ یہ اپنے رب کے پاس. اور اگلی منزل اس کی قبر کی ہے. لا الہ الا اللہ. قبروں سے جب اٹھیں گے تو کہاں جائیں گے؟ ارشاد فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو تم سارے کے سارے اپنے قبروں سے اٹھ کر کے اپنے رب کی طرف پھیل پڑو گے. کس کی طرف پھیل پڑو گے بھائی؟ اپنے رب کی طرف. قبروں سے اٹھیں گے تو بھی میلان اپنے رب کی طرف. اللہ. اور حشر کے میدان میں بھی ایک آواز دینے والا آواز دے گا، مہطعین الی الداع، اور سارے کے سارے لوگ اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے. کیا ارشاد فرمایا؟ دوڑ پڑیں گے اپنے رب کی طرف. ادھر بھی مجھے خیال آتا ہے کبھی کبھار کہ دیکھو دنیا میں تو کوئی آدمی جو ہے وہ کمزور بھی ہوتا ہے، کوئی بیمار بھی ہوتا ہے، کوئی معذور بھی ہوتا ہے، کوئی لنگڑا ہے، لولا ہے، لیکن وہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. سارے کے سارے اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے، دوڑ پڑیں گے آواز لگتے ہی. اتنا زبردست میلان ہے اس کو بھائی اللہ پاک کی طرف. کیا کہنا چاہیے. ایک جگہ ارشاد فرمایا جب پنڈلی کے اوپر پنڈلی چڑھ جاتی ہے، آج تمہارا چلنا اپنے رب کی طرف کھنچ کر ہے جا رہا ہے. وہ جیسے مقناطیس ہوتا ہے نا جی، وہ لوہے کو کھینچتا ہے، پتہ نہیں اس سے کہیں زیادہ یہ جو ایک طاقت ہے جو انسان کو اپنے رب کی طرف لے جا رہی ہے بھائی. میرے بھائی دوست اور بزرگوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات والی زندگی ہم گزارنے والے پر کیا نا جی. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا اقرار، اور بھائی اس کا ایمان ہمارے دلوں کے اندر آئے. کیونکہ دیکھو بھائی زندگی کے اندر وہی انسان اچھے اعمال کما سکے گا جس کا لا الہ الا اللہ مضبوط ہوگا، اس پر ایمان اس کا مضبوط ہوگا. اور یہی دو چیزیں انسان کو آخرت کی کامیابی کے اندر کام آئیں گی. ارشاد فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے ہم ان کو ایسی جنت کے اندر داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. یہ ہے بہت بڑی کامیابی. ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے بہت بڑی کامیابی. اللہ اکبر. تو بھائی انسان عمل صالح اسی وقت کما سکے گا جب اس کا جتنا ایمان اس کا اچھا اور مضبوط، اتنے اس کے عمل صالح مضبوط اور اچھے.
اور یہی دو چیزیں جو اس کو کامیابی سے ہمکنار کرنے والی ہیں، کامیابی سے ہمکنار کرنے والی. اور میرے دوستوں، بھائی، بزرگوں، دیکھو اللہ اکبر، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کی فکر تھی، دنیا میں اس بات کی فکر کہ بھئی یہ لا الہ الا اللہ پر ایمان لے آئیں. اس کی تو اتنی فکر تھی، اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے، کیا آپ اپنی جان کو آپ گھلا دیں گے اس بات میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ اتنی فکر تھی کہ لا الہ الا اللہ پر انسان کا ایمان آ جائے اور ہر امتی کا آ جائے بھائی، اور زندگی بھی اسی کے اوپر گزارے، زندگی بھی اسی پر گزارے، اللہ کے احکامات کو اسی ایمان کے ساتھ پورا کرنے والا بھائی. اور جب موت آئے، اللہ اکبر، تو بھائی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فکر تھی؟ اللہ اکبر، بھائی اسی کلمے یعنی لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس کی موت آئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حاضر خدمت ہوئے. اللہ اکبر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر میں تمہیں رنجیدہ دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور کل میرے چچا زاد بھائی کا انتقال ہوا، موت کے وقت میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ جو میں نے منظر دیکھا ہے روح نکلنے کا یا موت کا منظر، اس کا میری طبیعت کے اوپر اثر ہے. اب دیکھو اتنی بڑی امت کے اتنے بڑے نبی، اب ان کو فکر کس بات کی تھی؟ فوراً پوچھا کہ اللہ اکبر، ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کیا تم نے اس کو لا الہ الا اللہ تلقین کیا تھا؟ اللہ، انہوں نے عرض کیا کہ ہاں میں نے اس کو لا الہ لیا تھا. اللہ اکبر، عرض کیا کہ ہاں اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا. ارشاد فرمایا جنت اس کے لیے واجب ہے، جنت اس کے لیے واجب ہے. وہ یہودی بچہ جس کے پاس آپ تشریف لے گئے تھے نا، تو اس سے آپ نے کیا مطالبہ کیا؟ بھائی اس کی موت کا جو ہے وہ قریب تھا، اس سے یہی کہا کہ بھائی بیٹے لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کہہ لو، اس کا اقرار کر لو. اب اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، وہ یہودی تھا، مخالفت تھی اس وقت، تو اس یہودی باپ نے بھی کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، جو ابو القاسم کہہ رہے ہیں نا وہ کہہ لو. اللہ کی شان، اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کی موت واقع ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے. پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ وہی میری وجہ سے ایک میرا امتی جو ہے وہ جہنم سے بچ کے جنت میں چلا ہے. وہی فکر اسی بات کی تھی. ہاں، سارے کے سارے انسان لا الہ الا اللہ پر ایمان بھی لے آئیں، زندگی بھی اسی کے مطابق گزاریں، اور موت کے وقت بھی اسی شہادت کو ساتھ لے کر کے جائیں، موت کے وقت بھی اس شہادت کو ساتھ لے کے جائیں گے. تو یہ سب سے زیادہ اسی کی محنت، اس کے ساتھ میرے دوستوں محمد الرسول اللہ کی محنت، ٹھیک ہے نا جی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں میں دونوں جہان کی کامیابی، اور ان کے طریقوں سے اگر ہٹے تو دونوں جہان کی ناکامی. اس کا بھی یقین دلوں کے اندر پیدا. بھئی ایک ہے سنت والے طریقے پر عمل کر لینا، اور ایک ہے اس کا یقین بھی ساتھ پیدا ہو. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کیا. پوچھا گیا کہ وہ انکار کرنے والا کون ہے؟ ارشاد فرمایا، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جو تو میرے راستے پر چلے گا وہ تو جنت میں جائے گا، اور جو میرے راستے سے ہٹے گا وہی انکار کرنے والا ہے، وہی انکار کرنے